اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہے، بے شک اللہ بے انصافوں کو راہ نہیں دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوزڈ۔ معزز ناظرین، جب ہم نے تاریخ کو پڑھنا چاہا، تاریخ کے اوراق ہم نے دیکھے، انہیں جب پڑھا تو ہماری نظر سے ناظرین ایک اخبار گزری۔ روزنامہ نوائے وقت لاہور نے 5 مارچ 2003 کو ایک اسرائیلی اخبار کے حوالے سے خبر دی کہ اسرائیل کے وزیر دفاع جنرل موفاز نے کہا ہے کہ چند روز تک عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا اور ہمارے راستے میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کا حشر عراق جیسا ہی ہوگا۔ جنرل موفاز نے خلافت عثمانیہ کا حوالہ بھی دیا ہے کہ عثمانی خلیفہ سلطان عبدالحمید نے ہمیں فلسطین میں جگہ دینے سے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے نہ صرف اس کی حکومت ختم کر دی بلکہ عثمانی خلافت کا بستر ہی گول کر دیا۔ اب جو اسرائیل کی راہ میں مزاحم ہوگا اسے اسی انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کے اس بیان سے یہ حقیقت ایک بار پھر واضح ہو گئی ہے کہ عراق پر امریکہ حملے کا منصوبہ دراصل صہیونی عزائم کی تکمیل کے لیے ہے اور اس عالمی پروگرام کا حصہ ہے جو عالم اسلام کے وسائل پر قبضہ اور اسرائیلی سرحدوں کو وسیع اور مستحکم کرنے کے لیے گزشتہ ایک صدی سے تسلسل کے ساتھ جاری ہے، اور اس میں امریکہ، برطانیہ اور اس کے اتحادی مسلسل سرگرم عمل ہیں۔ معزز ناظرین، آج سے ایک صدی قبل سلطان عبدالحمید خلافت عثمانیہ کے تاجدار تھے، جن کا تذکرہ جنرل موفاز نے اپنے مذکورہ بیان میں کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کا دارالسلطنت استنبول تھا اور فلسطین، اردن، عراق، شام، مصر اور حجاز سمیت اکثر عرب علاقے ایک عرصے سے خلافت عثمانیہ کے زیر نگین تھے۔ فلسطین خلافت عثمانیہ کا صوبہ تھا اور بیت المقدس کا شہر بھی عثمانی سلطنت کے اہم شہروں میں شمار ہوتا تھا۔ یہودی عالمی سطح پر فلسطین میں آباد ہونے اور اسرائیلی ریاست کے قائم کے ساتھ ساتھ بیت المقدس پر قبضہ کر کے مسجد اقصی کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کا پروگرام بنا چکے تھے اور اس کے لیے مختلف حوالوں سے راہنمائی کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ یہودیوں کی عالمی تنظیم کا وفد ان کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ انہیں فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دی جائے۔ چونکہ عثمانی سلطنت کے قانون کے مطابق یہودیوں کو فلسطین میں آنے کی اور بیت المقدس کی زیارت کی اجازت تو تھی، مگر زمین خریدنے اور آباد ہونے کی اجازت ہرگز نہیں تھی۔ چنانچہ 20ویں صدی کے آغاز تک پورے فلسطین میں یہودیوں کی کوئی بستی نہیں تھی۔ یہودی دنیا کے مختلف ممالک میں بکھرے ہوئے تھے اور کسی ایک جگہ پر ان کی ریاست یا مستقل شہر نہیں تھا۔ عیسائی انہیں مار رہے تھے، ان پر ظلم و ستم ہو رہا تھا، تو اس وقت کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے ان کو سلطنت عثمانیہ میں جگہ دی اور رہنے کی اجازت دی۔ آگے جا کے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کیا کیا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے یہ درخواست منظور کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ اسرائیل، بیت المقدس اور فلسطین کے بارے میں یہودیوں کا عالمی منصوبہ ان کے علم میں آ چکا تھا۔ اس لیے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس صورتحال میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے۔ سلطان عبدالحمید کا کہنا ہے کہ دوسری بار یہودی لیڈروں کا وفد ان کے ساتھ ملا، یہ پیشکش کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کے لیے ایک بڑی یونیورسٹی بنانے کے لیے تیار ہیں، جس میں دنیا بھر سے یہودی سائنسدانوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے یہودی سائنسدان خلافت عثمانیہ کا ہاتھ بٹائیں گے۔ اس کے لیے انہیں جگہ فراہم کی جائے اور مناسب سہولتیں مہیا کی جائیں۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے وفد کو جواب دیا کہ وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ فراہم کرنے اور ہر ممکن سہولت دینے کو تیار ہیں۔
بشرطیکہ یہ کہ یونیورسٹی فلسطین کے بجائے کسی اور علاقے میں قائم کی جائے گی۔ یونیورسٹی کے نام پر وہ یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن وفد نے یہ بات قبول نہ کی۔ سلطان عبدالحمید مرحوم نے لکھا ہے کہ تیسری بار یہودی لیڈروں کا وفد ان سے ملا اور یہ پیشکش کی کہ وہ جتنی رقم چاہیں انہیں دے دی جائے گی، مگر وہ صرف یہودیوں کی ایک محدود تعداد کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس پر سخت غیظ و غضب کا اظہار کیا اور وفد کو ملاقات کے کمرے سے فوراً نکل جانے کی ہدایت کی، نیز اپنے عملہ سے کہا کہ آئندہ اس وفد کو دوبارہ ان سے ملاقات کا وقت نہ دیا جائے۔ اس کے بعد ترکی میں خلافت عثمانیہ کے فرمانروا سلطان عبدالحمید مرحوم کے خلاف سیاسی تحریک کی آبیاری کی گئی اور مختلف الزامات کے تحت عوام کو ان کے خلاف بھڑکا کر ان کی حکومت کو ختم کروا دیا گیا۔ چنانچہ حکومت کے خاتمے کے بعد انہوں نے بقیہ زندگی نظر بند کی حالت میں بسر کی اور اسی دوران مذکورہ یادداشتیں تحریر کی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ انہیں خلافت سے برطرف کا پروانہ دینے کے لیے جو وفد آیا، اس میں ترکی پارلیمنٹ کا یہودی ممبرہ کراسو بھی شامل تھا، جو اس سے قبل مذکورہ یہودی وفد میں بھی شریک تھا، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ سلطان مرحوم کی خلافت، سیاسی تحریک اور ان کی برطرفی کی یہ ساری کارروائی یہودی سازشوں کا شاہشانہ تھی، جس کی تصدیق اب تقریباً ایک صدی گزر جانے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع جنرل موفائز نے بھی مذکورہ بیان میں کر دی ہے۔ سلطان عبدالحمید مرحوم ایک باغیرت اور باخبر حکمران تھے، جنہوں نے اپنی ہمت کی حد تک خلافت کا دفاع کیا اور یہودی سازشوں کا رستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے، لیکن ان کے بعد بننے والے عثمانی حلفاء کٹ پتلی حکمران ثابت ہوئے، جن کی آڑ میں مغرب ممالک اور یہودی اداروں نے خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے ایجنڈے کی تکمیل کی اور 1924 میں خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ ترکوں نے عرب دنیا سے لاتعلقی اختیار کر کے ترک نیشنلزم کی بنیاد میں سیکولر حکومت قائم کی، جبکہ مکہ مکرمہ کے گورنر حسین کا نے، جو اردن کے موجودہ حکمران شاہد عبداللہ کے پردادا تھے، خلافت عثمانیہ کے خلاف مسلح بغاوت کر کے عرب خطہ کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے یہ چکمہ دیا کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ان کی خلافت عالم اسلام میں قائم ہو جائے گی، مگر ان کے ایک بیٹے کو عراق اور دوسرے بیٹے کو اردن کا بادشاہ بنا کر ان کی عرب خلافت کا خواب سبوتاس کر دیا۔ حجاز مقدس پر آل سعود کے قبضہ کی راہ ہموار کر کے حسین شریف کو نظر بند کر دیا گیا، جنہوں نے باقی زندگی اسی حالت میں گزاری۔ اسی دوران فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ کر کے اپنا گورنر بٹھا دیا، جس نے یہودیوں کو اجازت دے دی کہ وہ فلسطین میں آ کر جگہ خرید سکیں اور یہاں آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک سے منظم پروگرام کے تحت یہودیوں نے فلسطین میں آ کر آباد ہونا شروع کیا۔ وہ فلسطین میں جگہ خریدتے تھے اور اس کی دگنی چگنی قیمت ادا کرتے تھے۔ فلسطینی عوام نے اس لالچ میں جگہ فروخت کی اور علماء کرام کے منع کرنے کے باوجود مخص دگنی قیمت کی لالچ میں یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کا موقع فراہم کیا۔ اس وقت عالم اسلام کے سرکردہ علماء کرام نے فتویٰ صادر کیا کہ چونکہ یہودی فلسطین میں آباد ہو کر اسرائیلی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس پر قبضہ ان کا اصل پروگرام ہے، اس لیے یہودیوں کو فلسطین کی زمین فروخت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ یوں ہی برصغیر کے کافی علماء نے بھی یہ فتویٰ دیا، مگر فلسطینیوں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور دنیا کے مختلف اطراف سے آنے والی یہودی فلسطین میں بہت سی زمینیں خرید کر بستیاں بنانے اور آباد ہونے میں کامیاب ہو گئے، حتیٰ کہ 1945 میں اقوام متحدہ نے یہودیوں کو فلسطین کے ایک حصے کا حقدار تسلیم کر کے ان کی ریاست کے حق کو جائز قرار دے دیا اور فلسطین کے نام سے 2 الگ الگ ریاستیں قائم کرنے کی منظوری دے دی، جس کے بعد برطانوی گورنر نے اقتدار یہودی حکومت کے حوالے کر دی۔ یہ اس بیان کا مختصر سا پس منظر ہے، جس میں اسرائیلی وزیر دفاع کے جنرل موفاز نے
خلافت عثمانیہ کے فرمان روا سلطان عبدالحمید مرحوم کی معزولی اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے میں یہودیوں کے کردار کا ذکر کیا ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عالم اسلام کے دشمن کس قدر چگنا باخبر اور مستعد ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہماری بے حسی، بے خبری اور ناعاقبیت اندیشی کی سطح کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہمیں یہودی و نصارہ کے ان کھلونے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔